تمام سفارت خانوں میں ویزے کھل گئے، جہادی آ رہے ہیں یہاں، اسلحہ، ڈالر، ہیروین، کلاشنیکوف کلچر، یہ سارا اس وقت آتا ہے اور ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ قائد صاحب، افغانستان کی صورتحال پاکستان کے ساتھ کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، کانسپریسی تھیوری بھی چل رہی ہے کہ امریکہ نے ملبہ ہمارے پہ ڈال دیا ہے، کچھ ایسی بات بھی ہے؟ دیکھیں بالکل خطرہ ہے ہمیں وہاں سے۔ ابھی کل ایک رشیا سے رپورٹ آئی ہے 23,000 وہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستانی اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ کے پرسپیکٹو میں اگر آپ اس کو رکھ کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات ہم پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کر چکے ہیں مگر اس کو دہرانا بڑا مناسب ہے۔ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دور میں جب 1978 میں انقلاب روس ہوا جی، تو جنرل نصیر اللہ بابر ایک تھے میجر جنرل، وہ جاتے ہیں اور ایک بندے کو ملتے ہیں جو کہ صدر کارٹر کا سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اوکے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سرخ آندھی اٹھی ہے، اچھا، یہ آ رہی ہے اب، اچھا، اور یہ تو گرم پانیوں تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا نام تھا بلا سے اس کا، مجھے برزنسکی نام تھا اس کا۔ اس نے کوئی بات کی اس سے، تو اب ادھر کیا ہو رہا تھا، ادھر پورے اس ریجن میں اگر سب سے زیادہ تیز ترین ترقی ہوئی ہے تو وہ افغانستان میں ہو رہی تھی۔ اچھا، 1978 سے لے کر اسلامک ریولوشن سے پہلے، جی سوشلسٹ ریولوشن کے دوران، جی جی ٹھیک ہے، وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ سائنسدان بن رہی تھیں، بیوروکریسی میں آ رہی تھیں، ڈاکٹر، اور جس دن ریولوشن ہوا اس دن وہاں کا لٹریسی ریٹ 0% تھا، کوئی ان پڑھ نہیں تھا، کوئی ہر بندہ ان پڑھ تھا، اچھا ان پڑھ تھا، سوری، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لٹریسی تھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب انہوں نے کہا یار یہ کیا کریں، انہوں نے جا کے برزنسکی کو کہا، برزنسکی نے، کارٹر ٹھنڈا سا صدر تھا، انہوں نے تھوڑے سے پیسے دیے ان کو نا کہ چلو یار ان کے خلاف انسرجنسی شروع کرا دو، یہاں جہاد شروع کرا دو۔ ضیاء الحق نے کہا یہ اتنے تھوڑے سے پیسے، یہ تو پی نٹ ہے، یہ تو مونگ پھلی ہے۔ اچھا، یہ ساری کہانی میں نے جنرل نصیر اللہ بابر سے سنی اور اس کو میں نے تحریر کیا، میرے نام سے چھپی ہوئی ہے پاکستان اخبار۔